کہ اس میں کتنے سیکٹرز کام کرتے ہیں، کیونکہ کتنا پروڈکشن ہوتا ہے، کتنی گڈ سروسز دیتے ہیں، گڈس ایکسپورٹ کرتے ہیں، گڈس امپورٹ کرتے ہیں. تو اسی کا چرچا ہم کریں گے. اس میں ہم تھوڑا بہت یہ بھی جانیں گے کہ جو پروڈکشن نکالنے کے لیے ہمیں کتنے فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے عنصر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اگر ہم بات کریں گے جو پروڈکشن فیکٹرز ہے، پروڈکشن جو عنصر ہے جس سے ہم پروڈکشن نکالتے ہیں، اس میں ایک آتا ہے لینڈ، جس کو ہم زمین کہتے ہیں، لیبر کہتے ہیں، جس میں ہم جو لیبر جو کام کرتا ہے اس لینڈ میں، جب کام کرتا ہے لینڈ سارا کچھ آتا ہے، آل دی فری گفٹس آف نیچر جو ہوتے ہیں، ایسا جس کو ہم لینڈ کہتے ہیں، جو ایئر بھی ہوتا ہے، سن لائٹ بھی ہوتے ہیں، واٹر بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم لینڈ کہتے ہیں. جو لیبر ہوتا ہے، ایک انسان جو کام کرتا ہے ان پہ، اس سے پروڈکشن نکالتے ہیں، تو اس کو ہم لیبر کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے تیسرا جو کیپٹل جو ہوتا ہے، کیپٹل جو مشینریز ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ملانے کے لیے ایک انسان کو کوئی ایسا عنصر ہو جس سے یہ کام کرے. فار ایگزامپل ایک انسان جو ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے پاس قلم ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک مارکر ہونا ضروری. مشین ایک لیبر کو ایک مشین کی ضرورت پڑتی ہے جس سے وہ کوئی گڈس یا کوئی پروڈکشن نکالے. اور چوتھی بات جو ہوتی ہے کیا ملتا ہے اس میں، یہی پڑھنے جا رہے ہیں. لیبر کو کیا ملتا ہے، وہ معاوضہ. لینڈ کو معاوضہ کیا ملتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، سرکولر فلو آف اکانومی سیکٹر کی بات ہم کریں گے آج. تو لینڈ کو کیا ملتا ہے، لینڈ جب لگائیں گے ہم تو لینڈ کو ہم دیتے ہیں رینٹ، جس کو ہم رینٹ ہم بیٹھتے ہیں تو کام کوئی پروڈکٹ نکالتے ہیں تو ہم اس کو رینٹ دیتے ہیں. جو لینڈ کو رینٹ ملتا ہے ایز شیئر، ایز واٹ وی کال اکنامکس میں ہم اس کو فیکٹر پرائس جو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم فیکٹر پرائس کہتے ہیں. جو یہ چار فیکٹرز ہے، اس کو ان چار کو کیا ملتے ہیں معاوضے میں. لینڈ کو کیا ملتا ہے، لیبر کو کیا ملتا ہے، کیپٹل کو کیا ملتا ہے، انٹرپرینر کو کیا ملتا ہے. لینڈ اس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں فیکٹر پرائسز، فیکٹر پیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. لینڈ کو ملتا ہے رینٹ، جس کو رینٹ ملتا ہے، معاوضے میں رینٹ ملتا ہے. فار ایگزامپل جو دوسرا لیبر جو ہوتا ہے، لیبر کو ویجز ملتے ہیں، اجرت جس کو کہتے ہیں، اجرت، اس کو اجرت ویجز ملتے ہیں، پیسہ ملتا ہے. اگر ایک کام کرتا ہے ایک دن میں اور پیسہ ملتا ہے، مانیٹری انکم ملتا ہے. اور ریئل انکم بھی اس کو ملتا ہے، تھوڑا انسینٹیوز دیتے ہیں، میڈیکل انشورنس، میڈیکل انسینٹیوز دیتے ہیں، زیادہ پروٹیکشن، سوشل سیفٹی نیٹس بھی ملتے ہیں ان کو تھوڑا بہت. ان کو پیسہ ملتا ہے، مانیٹری ایسا بینیفٹس ملتے ہیں ان کو، اس کو ہم کہتے ہیں ویجز. تو تیسری بات جو ہم کیپٹل جو مشین ہوتی ہے، مشین کو کیا ملتی ہے ایکچولی. جو کیپٹل ہوتا ہے، کیپٹل منی ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے جو ہم کسی بینک سے لاتے ہیں پیسہ. ان پیسوں پہ ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے بینک کو، یا ہم کسی کو پیسہ دینے سے چارج کرتے ہیں. اس پیسے پہ، اس مشین پہ ہمیں دینا پڑتا ہے واٹ وی کال اٹ از. جو ان تینوں کو ملا کے کوئی پروڈکشن نکالتا ہے، اس کو انٹرپرینر کہتے ہیں. سارے ڈسٹریبیوشن کر کے اس کو پروفٹ ملتا ہے، پیسہ پروفٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ان کے پاس پروفٹ ملتا ہے. تو اسی بنیاد پہ جو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، چار عناصر جو ہوتے ہیں جو پروڈکشن نکالنے میں سرکولر فلو ہماری اکانومی میں جو ہماری اقتصادیات میں بہت بڑے کام کرتے ہیں. یہ چار عنصر جو پروڈکشن نکالنے میں بہت کارآمد ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے حساب سے اپنا اجرت ملتے ہیں، جس کو رینٹ بھی کہتے ہیں. ایک کو رینٹ ملتا ہے، لینڈ کو رینٹ ملتا ہے، لیبر کو ویجز ملتے ہیں. تو جو مشین ہوتی ہے یا پیسہ ہم ادھار لیتے ہیں، بارو کرتے ہیں، تو اس کو انٹرسٹ ملتے ہیں. تو جو چوتھا ہے جو انٹرپرینر ہوتا ہے، تو اس کو کیا ملتا ہے، پروفٹ، اس کو پروفٹ ملتا ہے. سو اس میں ہم جو ڈٹرمنٹس کہتے ہیں، جو سرکولر فلو کا جو ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے اقتصادیات میں تعین کرنے والے جو ہوتے ہیں، اس میں کون سی چیز ہوتی ہے جو ملا کے کوئی پروڈکشن بناتے ہیں. اس میں جو جس کو ہم ہاؤس ہولڈ کہتے ہیں، جو کنزیومر ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. املگمیشن میں اس سرکولر سارے سیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کام کریں گے، اکٹھا کام کریں گے. جو کوئی لیبر دے گا، کوئی پیسہ دے گا، کوئی انٹرسٹ دے گا، کوئی ایسا ٹیکس چارج کریں گے. بہت سارے سیکٹرز ہوتے ہیں ہماری اکانومی میں
جس سے پروڈکشن جن سے ہم بہت مدد کرتے ہیں، جو سرکولیٹ جو ایک سرکولر فلو، جو ایک سرکولر شیپ میں آئیں گے، ان سرکولر سے ہماری اکانومی چلیں گے۔ اس میں ہاؤس ہولڈ کی بات کریں گے ہم، فرم کی بات کریں گے ہم، جو فائنانس انسٹیٹیوشن جو ہماری ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتا ہے، جو فارن سیکٹر ہوتا ہے، ان میں ان چیزوں کی ہم چرچا کریں گے، کتنے فلو ہوتے ہیں ہمارے اکانومی میں۔ 2 سیکٹر فلو ہوتے ہیں، 2 سیکٹر فلو، سرکولر فلو، 2 سیکٹر انٹو 4 سیکٹر اکانومی میں۔ تو پہلے ہم 2 سیکٹر کی بات کریں گے، جو ہم کریں گے کہ سرکولر فلو آف انکم ان 2 سیکٹر اکانومی میں، جو ہم آج یہ جو دوسری 2 سیکٹر میں، جن میں 2 ہی سیکٹر ہوتے ہیں، دو ہی یا ایک تو فرم ہوتی ہے، ایک تو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے۔ تو دوسری سائڈ میں ہوتا ہے بزنس فرمز، جو پروڈیوسر جس کو ہم کہتے ہیں، ہاؤس ہولڈ کو کنزیومر کہتے ہیں۔ جو یہ ہاؤس ہولڈ ہے اس کے پاس کیا ہو، یہ کیا دیتا ہے اس بزنس فرمز کو؟ یہ دیتا ہے لینڈ۔ یہ ہاؤس ہولڈ کے پاس لینڈ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس کوئی پیس آف لینڈ ہوتا ہے جس میں ہم کلٹیویٹ کوئی چیز کریں گے۔ تو اور ہوتا ہے لینڈ، لیبر ہوتا ہے، ایک ہاؤس ہولڈ کے پاس ایک لیبر ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے جو کام کرے گا، اور کیپٹل جو ہوتا ہے، کیپٹل بھی ملتا ہے اس ہاؤس ہولڈ سے، اور انٹرپرینیئر بھی۔ ٹوٹل اکانومی آف آور سسٹم، جو اس میں لیبر بھی، اس میں لینڈ بھی ہوتا ہے، اس میں کیپٹل بھی ہوتا ہے، یہ انٹرپرینیئر، یہ فرم ہمارے کا بڑے بڑے فرمز ہوتے ہیں، یہ ان کو سپلائی کرتے ہیں یہ 4 چیزوں کو۔ اس میں یہ فرم واپس کیا دیتی ہے اس ہاؤس ہولڈ کو؟ یہ فلو آف گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں، مارکیٹ میں ڈالتے ہیں۔ جب یہ تینوں لیبر، کیپٹل، جو پہلے والے آپ کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں گے، اوپر سے لینڈ ہوتا ہے، لیبر ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، انٹرپرینور ہوتا ہے، یہ فرمز کو پرووائڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بزنس فرم کیا دیتی ہیں بائی گیٹنگ لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیئر، یہ ملاتے ہیں اور پروڈکشن گڈس اینڈ سروسز سپلائی کرتے ہیں ہمارے اکانومی میں۔ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان 4 کو ملا کے چیزیں آتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، آئٹمز آتی ہیں، ایٹیبلز آتے ہیں، تو یہ ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں، ہاؤس ہولڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے کنزمپشن ایکسپینڈ، یہ خریدتے ہیں ان چیزوں کو، مشینز خریدتے ہیں، ایٹیبلز خریدتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو یہ فرم سے یہ چیزیں خریدتے ہیں، اور فرم کیا واپس دیتے ہیں اس ہاؤس لیبر اویلیبل کرتے ہم 2 سیکٹر کی بات کریں گے فلو میں۔ ہم ٹوٹل ایکسپینڈیچر کہیں گے کہ یہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے کنزمپشن اور انویسٹمنٹ پہ ہوتا ہے، کنزمپشن اور انویسٹمنٹ۔ ایک پارٹ جو ہاؤس ہولڈ کماتا ہے وہاں سے، تو یہ تھوڑا بہت کنزیوم کرتا ہے اور تھوڑا بہت انویسٹ کرتا ہے، جو ہم نے آلریڈی انکم آتا ہے، انکم جو ایک ہاؤس ہولڈ کو آتا ہے، انکم جو آتا ہے، ہم کنزمپشن بھی کرتے ہیں اور سیو بھی کرتے ہیں۔ اس ماڈل میں ہم یہی کا چرچا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے کیسے ہم اکانومی کو سرکولیٹ میں لائیں گے جب 2 ہی سیکٹر اکانومی میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک ڈائیگرام دکھائی، تو یہ بھی وہی ڈائیگرام ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ کے پاس ریسورس ہوتا ہے، لینڈ ہوتا ہے، لیبر ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، یہ پرووائڈ کرتا ہے پروڈیوسرز کو۔ پروڈیوسر واپس میں کیا دے؟ یہ اوپر والا جب کلاک وائز میں جائے گی، اوپر والا جو ایرو ہوتا ہے، تو یہ ہاؤس ہولڈ، یہ پروڈیوسر کیا دیتا ہے؟ جو انکم ویج دیتے ہیں، فیکٹر پیمنٹ جو دیتے ہیں، جو اوپر والی ڈائیگرام، یہ اور ڈائیگرام دکھانے کی کوشش کی ہم نے، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یہ گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتا ہے، تو مگر یہ جب یہ لینڈ اور لیبر اور کیپٹل یوز کرتا ہے، تو پروڈیوسر کیا کرتا ہے؟ یہ کنزیومر کیا کرتا ہے؟ کنزیومر اپنی جو ساری جو انکم ملتی ہے، تو یہ کنزمپشن پہ لگا دیتے ہیں، کنزمپشن ایکسپینڈیچر کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کو خریدتے ہیں، تھوڑا بہت انویسٹ بھی کرتے ہیں۔ جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر کے کام آتی جتنے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں 3 سیکٹر
جس کو ہم کہتے ہیں سرکولر فلو آف انکم ان 3 سیکٹر اکانومی. 3 سیکٹر کے بعد آتے ہیں. 3 سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اس میں لگائیں گے گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہم کریں گے، یا فائنینشیل مارکیٹ کا بھی ہم انوالومنٹ کریں گے. اس میں کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کا انوالو کیوں کریں گے اس میں؟ کہ گورنمنٹ کا ہونا ضروری لازمی ہوتا ہے. جہاں کہ ہم نے کلاس کلز کی بات کی تو کلاس کلز میں نہیں ہوتا ہے، تو اس ٹائم کیا گریٹ ڈپریشن کا مسئلہ آ گیا. 1929 میں گریٹ ڈپریشن کا مسئلہ آ گیا، اسی لیے کہ کینز نے کہا کہ گورنمنٹ کا انٹرونیشن ہونا ضروری ہے، فائنانشل مارکیٹ کا ہونا ضروری ہے، فائنانشل انسٹیٹیوشن جو بینک وغیرہ ہے تو ان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ایکسچینج میں مدد کریں گے. تو ہم سیدھی طرح اسی پرانی ڈائیگرام پہ جائیں گے کہ ہاؤ یہ گورنمنٹ کا رول کیسا امپارٹنٹ آ گیا، یا فائنانشل انسٹیٹیوشنز کا رول جو بینکنگ ہوتا ہے، جو ہاؤس ہولڈ بھی کام کرتے ہیں، تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ رول کرتا ہے. کہ ہم اوپر والے جو دیکھتے ہیں کہ پہلی کرو جو ہوتے ہیں، جو ہاؤس ہولڈ کیا پرووائڈ، رینٹس ہم دیکھیں گے، انٹرسٹ ہم دیکھیں گے، جو جس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں، یا فیکٹر جس کو ہم فیکٹر پیمنٹس کہتے ہیں. یہ ایک ہاؤس ہولڈ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ بزنس فرم سے حاصل کرتے ہیں، پروڈیوسر سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لینڈ، لیبر اور کیپٹل دیتے ہیں اس کو، تو اور یہ حاصل کرتے ہیں ریٹرن میں وہی چیزیں. اور اس میں کیسے ایک گورنمنٹ کا ہونا لازمی ہوا تھا کہ گورنمنٹ کیا، ہاؤس ہولڈ کیا کرتا ہے؟ ہاؤس ہولڈ ٹیکس دیتا ہے. ان چیز یہ ٹیکس، نیٹ ٹیکس پیمنٹس، یہ کون کرتا ہے؟ یہ چیزیں کون سرکولیٹ کرتا ہے اکانومی میں؟ یہ گورنمنٹ کرتا ہے. کہ ہر کسی چیز پہ ہر کوئی انسان ایک ٹیکس دیتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے. کوئی چیز خریدتا ہے اس پہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے، تو یہ ہاؤس ہولڈ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے. تو یہ جو بزنس فرمز بھی ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، نیٹ ٹیکس پیمنٹس کو. یہ چیزیں نکالنے میں، فار ایگزامپل ایک فرم ہوتی ہے، اس کو بہت سارے سیس ٹیکس ہوتے ہیں، کارپوریٹ ٹیکس ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ ریگولیٹ کرنے میں کیوں ایک گورنمنٹ ٹیکس امپوز کرتا ہے ہاؤس ہولڈ پہ، تاکہ یہ سرکولیٹ کہ اگر ایسے ہی چلے گی کہ ایسے وداؤٹ اینی گورنمنٹ انٹرونشن، گورنمنٹ کے بغیر، انٹرونشن کے بغیر، گورنمنٹ کنٹرول کے بغیر، ایک وقت آئے گا یہ پرابلم میں آئے گی. تو اسی طرح یہ گورنمنٹ واپس کیا دیتا ہے ایک ہاؤس ہولڈ کو؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ دیتے ہیں، ویجز اور جاب دیتے ہیں، گورنمنٹ جابس آتے ہیں، تو گورنمنٹ اس ہاؤس ہولڈ کو جاب دیتا ہے، ریگولرائز کرتا ہے، ریگولر اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو تاکہ وہ ایک گورنمنٹ ایکٹیبل ہو جائے کہ یہ سیلری دے گی لوگوں کو، یہ ویجز دے گی لوگوں کو جو یہ جاب میں لگائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کیا دیتے ہیں اس بزنس پر؟ گورنمنٹ پرچیز آف گڈس آتے ہیں، وہ فرمز بناتے ہیں. تو گورنمنٹ ان چیزوں کو خریدتے ہیں. گورنمنٹ پرچیز آف گڈس فرام کمپنیز، بڑے بڑے مشینز خریدتے ہیں، جو فار ایگزامپل ہاسپٹل کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جو اسکول کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی تھوڑا بہت سپورٹ میں آئیں گے. تو اسی طرح ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کا ہونا لازمی ہے. تو دوسری بات ہم کہیں گے کہ یہ بزنس فرم جو ہم نے کنزمپشن ایکسپینڈیچر گڈس اینڈ سروس پہ، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیسے ایک ہاؤس ہولڈ اینڈ بزنس کا ہونا آپس میں لازمی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا قانون جو ہوتا ہے ٹیکس امپوز کرتا ہے تھرو فسکل پالیسی، جو ہم نے آلریڈی اس پہ چرچا کر دیا تھا. تو اس میں آگے ہم نے اور ایک سیکٹر میں، ایکچولی 3 سیکٹر ہی ہے، مگر اس میں جو ہم نے 4th کا لایا تھا وہ سیکٹر نہیں کہیں گے، بٹ ایک انٹرمیڈیٹ ایک سپورٹ میکینزم ملتا ہے کہ فائنانشل انسٹیٹیوشن، بینکنگ جو ہوتی ہے، فائنانشل انسٹیٹیوشن جو پرووائڈ کرتے ہیں، لونز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک ہاؤس ہولڈ کے پاس ایک فیکٹر پیمنٹس آئے ہیں، فیکٹر پرائسز آئے ہیں، کہ لینڈ جو رینٹ لیا اس نے، ویجز لیا اس ہاؤس ہولڈ کو مل گئی ایز اے فیکٹر پیمنٹ. یہ ان کو یہ سارا کچھ کنزیوم تو نہیں کریں گے نا، یہ سیو کریں گے. کن میں سیو کریں گے؟ فار ایگزامپل بانڈس خریدیں گے، ڈیبینچرز، بانڈس اینڈ شیئرز خریدیں گے. یہ تو الگ ایک ٹاپک ہے، کیسے یہ شیئر اس میں سیو رکھیں گے اپنے پیسے، یا فار ایگزامپل بینک میں رکھیں گے. یہ فائنانشل مارکیٹ کیسے ایک میکینزم ان پیسوں کو کیسے ایک انویسٹمنٹ میں لاتا ہے، یہ ان فرمز کو واپس دیتے ہیں، انویسٹ کرتا ہے ان بزنس، بڑے بڑے بزنس فرمز میں. یہ چارج کرتا ہے، انٹرسٹ چارج کرتا ہے ان بزنس فرمز کو، جو اس نے پیسے لائے ہیں کہاں سے. انٹرمیڈیٹ بنتا ہے، ایک انٹرمیڈیٹ بندہ بنتا ہے ان پیسوں سے. یہ ایک
इकोनॉमी को डिफरेंट जो एजेंट्स होते हैं इनको मिलाने में मदद करते हैं, अर्न करने में मदद करते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तीसरे ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में होना बहुत बहुत लाजिमी है। गवर्नमेंट का होना बहुत लाजिमी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत लाजिमी है, क्योंकि कि ये जो सेविंग होती है ये सेविंग कैसे हम रेगुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्टमेंट कैसे हम हाँ रेगुलेट करेंगे, ये डायरेक्ट हम नहीं जा पाएंगे बिजनेस फर्म में। नेशनल इंस्टीट्यूशन ये हाउस होल्ड्स को भी इस पे इन्वेस्ट ये इंटरेस्ट लेता है कहाँ से, बिजनेस फर्म से थोड़ा बहुत अपने भी लिए जो अलग होता है कि कैसे वो थोड़ा बहुत अपने लिए कमाता है। फाइनेंशियल मार्केट ये तो अलग ही टॉपिक है, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली हमें यहाँ देखने को मिलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है 3 सेक्टर मॉडल में, जो कंजप्शन होता है प्लस इन्वेस्टमेंट में होता है। अगर टोटल हम इनकम की बात करेंगे, ये जो कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस जो टैक्सेस देना पड़ता है, इसमें भी हम इनकम देते हैं कि ये भी टैक्स भी होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है ये होना लाजमी होता है कि C प्लस आई होना इक्वल टू C प्लस एस, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ये होना जरूरी होता है कि ये कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। अगर हम SCC को हम कैंसिल करेंगे, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, जितना इन्वेस्टमेंट होता है ये सेविंग के बराबर होना चाहिए, जो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती। ये 3 सेक्टर के यही 3 सेक्टर जो है, ये 3 सेक्टर हमने दूसरी डायग्राम में हमने दिखाने की कोशिश की। जो कंज्यूमर्स होते हैं तो रिसोर्स, लैंड, लेबर कैसे एक फैक्ट पेमेंट हासिल करते हैं, कैसे इनकम आता है ये वेज की थ्रू या रेंट की थ्रू, या ये प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ये कंज्यूमर जो कंजप्शन एक्सपेंड करते हैं तो गवर्नमेंट क्या लगाता है। सिंपल यहाँ इस डायग्राम में वेरी सिंपल है, टैक्सेशन लगाता है गवर्नमेंट इन पे टैक्सेशन लगाता है, कंज्यूमर्स पे टैक्सेशन देता है, हाउस होल्डर देता है गवर्नमेंट को टैक्सेशन, टैक्स देता है कि कोई चीज में हर कोई देता है टैक्स, हर कोई इंसान देता है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीजें खरीदते हैं उसमें टैक्स होता है तो गवर्नमेंट ये हाउस होल्डर डायरेक्टली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, अपनी चीज को खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद फर्म से। तो ये सिंपली हमने एक्सप्लेन की। और जो फोर्थ सेक्टर मॉडल में उसमें क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इनकम कैसे जनरेट होता है, जहाँ 4 सेक्टर्स की बात हम करेंगे, जहाँ फाइनेंस सेक्टर की बात हम करेंगे, यहाँ 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द करने की कोशिश की है। इसमें कैसे एक फाइनेंस सेक्टर भी कहा करते हैं, जिसको हमें अदा करता है। उसमें जहाँ 4 सेक्टर 3 सेक्टर की बात की, तो जहाँ हमने कहा कि एक फैक्टर पेमेंट्स आते हैं कहाँ से, बिजनेस फर्म से। जब एक हाउस होल्ड देता है लैंड लेबर कैपिटल बिजनेस फर्म्स, तो उसके बाद क्या देता है, ये बिजनेस फर्म्स देते हैं, हाउस होल्ड को देते हैं ये फैक्टर पेमेंट्स। मगर गवर्नमेंट देते हैं, हाउस होल्ड देता है टैक्स गवर्नमेंट को, और बिजनेस फर्म्स भी टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट वापस देते हैं हाउस होल्ड को, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं। तो जो हमने अभी चर्चा की उसमें गवर्नमेंट परचेजेस गुड चाहिए कि हाउस होल्ड कैसे अपनी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट में लगा देते हैं, और बारोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट कैसे फाइनेंशियल मार्केट, ये बिजनेस फर्म्स कैसे बारो करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, ये बैंक से कैसे लोन लेते हैं, ऑन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें उसकी बात यहाँ नहीं करनी है कि जो हाउस होल्ड होता है, ये हाउस होल्ड कैसे अपने करते हैं, यहाँ के मेन पावर जो जाते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में काम, ये ह्यूमन कैपिटल होता है, ये सीक्रेट मेन पावर होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं फॉरेन गल्फ कंट्रीज में या जर्मनी में, बहुत सारे कंट्रीज में वहाँ काम करते हैं। ये हमारा जो ड्रेन ऑफ मेन पावर होता है, सेक्युलर लेबर होता है, ये प्रॉब्लम होते हैं इकोनॉमी में। बट ये तो प्रॉब्लम यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे कैसे ये प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन एक एसिड होता है, ये फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, तो वजह से हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ सकते हैं किसी वक्त। बट वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ हम सीधे दिखाएंगे लिंक होता है, कैसे ये लिंक होता है हाउस होल्ड सेक्टर के
के साथ। तो जब हमने लेबर भेज दी है, सीक्रेट लेबर भेज दी है बाहर, तो इसकी वजह से वहाँ फॉरेन सेक्टर क्या देता है, फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो यहाँ के लेबर वहाँ काम करते हैं, वो वैसे वहाँ पैसा कमाते हैं, वो वैसे वहाँ डॉलर्स में कमाते हैं, पाउंड स्टर्लिंग में कमाते हैं, तो वो अपना पैसा अपने घर भेज देते हैं, वो हिंदुस्तान भेज देते हैं, तो रेमिटेंसेज उसको कहते हैं। कि जो इमिग्रेट होते हैं, पॉपुलेशन लेबर होते हैं, जो वहाँ के पैसे यहाँ आते हैं, तो कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। जो हमारे लेबर बाहर काम करते हैं, तो हम उसको अपनी नेशनल इनकम की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा करते हैं। कि हमारे लेबर जो बाहर काम करते हैं, तो हम उसको अपने जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम ग्रॉस टोटल जो नेशनल प्रोडक्ट होता है हमारे इकोनॉमी, उसको हम ऐड करेंगे। जो फॉरेन सेक्टर किस तरह बिजनेस फर्म्स के साथ रिलेट करेंगे, जो ये फॉरेन सेक्टर होता है, ये क्या देता है, ये रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ये जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, फॉरेन सेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ जर्मनी या, तो दूसरी साइड में किस तरह ये फर्म्स इस हाउ डिमांड करेंगे। जो हम इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट, और चीज इंपोर्ट करते हैं, जिससे हम अपने जो अपनी चीजों को फाइनल गुड्स को बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो हमें वो ड्रेन होता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे कमोडिटीज, बहुत सारे इन्वेंट्री जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें जो पेमेंट्स फॉर एक्स इंपोर्ट्स देने पड़ते हैं, हमारे कंपनीज को देते हैं फॉरेन कंट्रीज को। तो उस तरह जो फॉरेन कंट्रीज का भी होना लाजमी होता है, जिसमें नेट एक्सपोर्ट्स की बात आते हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे हम करेंगे, कितना करेंगे, तो इंपोर्ट्स कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स होना लाजमी होता है, इंपोर्ट्स होना उतना लाजमी नहीं होता है। मगर जब हम किसी वक्त की हमारी डिमांड उस चीज की होती है, उस प्रोडक्ट की होती है, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना कंट्रीज के साथ, हम ये एक्चुअली ये सोचना चाहिए एक इकोनॉमी को, कि हमारा एक्सपोर्ट होना लाजिम होता है, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, नहीं कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। जिस कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो उस वो कंट्री अमीर कंट्री होती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, या हम फॉरेन कमोडिटीज लगाते हैं, तो ये उतना अच्छा नहीं है कि हम इन चीज़ों को खरीद कर अपने यूज़ में लाएंगे। अगर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, कि हम एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा, इंपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए ठीक रहेंगी। तो इसके बाद तो यही एक सेक्टर तो हमने क्लियरली बता दिया कि कैसे ये एक गवर्नमेंट सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे हेल्प हो जाएंगे, ऑल द सेक्टर्स किस तरह वो काम करेंगे ऊपर वाले डायग्राम में। जो हमारा फिफ्थ सेक्टर जो होता है, जिसमें हमने बात की जो ओवरसीज सेक्टर आते हैं, जिसमें हमने गवर्नमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा, कि हमने ऊपर उसमें चर्चा किया था, वही तो हमने थोड़ा बहुत और इलाबोरेट करने की कोशिश की, कि ये इंपोर्ट्स पेमेंट्स और एक्सपोर्ट पेमेंट्स वही हम की जाती है, कि टैक्सेशन, स्पेंडिंग, कैसे ये ओवरसीज सेक्टर, ये एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है, ये कैसे फायदेमंद होता है या ये कैसे नुकसानदेह होता है। कि इसमें जो इस तरह हम अपने जो रसायन और इंजेक्शन में कैसे, इसमें थोड़ी बहुत एक जिसको हम कहेंगे लीकेज, इंजेक्शन, रसाव और इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं, इस बायो सेक्टर मॉडल में हमें और एक चीज को मिलने होते हैं, कि ये लीकेज और इंजेक्शन किस तरह होता है, कि इंजेक्शन क्या होता है। ये एक्चुअली ये लीकेज होता है हाउस होल्ड सेक्टर से पेमेंट, जो हमें इंपोर्ट के लिए रिसीट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, जो हमें पैसे यहाँ से निकालते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट लाते हैं, तो इसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, इंडियन करेंसी के हिसाब से। ये तो एक लीकेज हो जाता है, ये तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाता है। फॉर एग्जांपल जहाँ फॉरेन लोग काम करते हैं, तो हमें फॉर एग्जांपल ऐसा फूड यहाँ इंपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें पैसा देना होता है उस कंट्री को, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे ना। तो हमें उस चीज को हम लीकेज कहते हैं। ये लीकेज नहीं होना है, लीकेज
یہ کم ہونا چاہیے کہ ہم امپورٹ اسی لیے امپورٹ نہیں کرنا چاہیے اتنا. یہ جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں انجیکشنز ہوتے ہیں, انجیکشن مینز یہ ہماری اکانومی جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم وہاں سے پیسہ لاتے ہیں, وہاں سے بہت پیسہ لاتے ہیں, تو اس کو ہم انجیکشن کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں ہمارا پروڈکٹ جو ہوتا ہے ایکسٹرنل مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو خرید فروخت کی جاتی ہے, اس کو بیچا جاتا ہے ایکسٹرنل مارکیٹ میں, تو اس میں اس کا مارکیٹ ملتی ہے, تو وہ ہم انجیکشن کہیں گے لیکن جس میں ہم امپورٹ پیمنٹس دیتے ہیں تو اس میں ہمیں اتنا فائدہ زیادہ نہیں ملتا ہے. تو ہم اور ایک بات کریں گے جی کہ جو بیرونی سیکٹر یا بیرونی سیکٹر کا جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو بیرونی سیکٹر ہوتا ہے, فارن سیکٹر ہوتا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو ہم نے اوپر اس ڈائیگرام میں ہم نے چرچا کی ہے. ہم دیکھیں گے جو یہ اس سرکولر فلو جو اس کو ہم اوپن اکانومی کہیں گے, جس میں سیکٹر کا رول ہونا ضروری ہے, اوورسیز کا ہونا ضروری ہے, جس میں ہم نے کہا کہ یہ جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اب آگے ہیں کہ ڈومیسٹک میں اتنا نہیں ہوتا ہے, جس میں امپورٹ پیمنٹس دینا پڑتا ہے یا ایکسپورٹ پیمنٹس ہم ریسیو کرتے ہیں. تو ان چیز کی یہ کرتے ہیں, وہاں کوئی کلوزنس نہیں ہے, کوئی بارڈر ریسٹرکشن نہیں ہے. اوپن اکانومی اسی کو کہیں گے کہ ہے, اور فارن اکانومی بھی ہے. ڈومیسٹک ایجنٹس اور فارن ایجنٹس میں کام کریں گے تو اسی کو ہم اپنے اکانومی کہیں گے کہ ڈومیسٹک اکانومی میں کیا کیا ہوتا ہے. ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے, ہمیں فرمز ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہوتے ہیں, تو یہ آپس میں ملاؤ جلاؤ کرتے ہیں اور پروڈکشن نکالتے ہیں. اور ریسٹ آف دا ورلڈ کہتے ہیں کہ جس میں ڈومیسٹک لینڈ لیبر کیپٹل ہوتا ہے اور فارن میں لینڈ لیبر کیپٹل آپس میں وہ ایک ٹریڈ کریں گے, اس کو ہم اپنی اکانومی کریں گے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے وہاں پہ. تو یا جو ایکسٹرنل گڈس ہم ایکسٹرنل سیکٹر سے لاتے ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ بیچتے ہیں, جو ہم اپنے گڈس ایکسٹرنل مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسپورٹ کا نام دیا. جو ہم وہاں سے لاتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم امپورٹ کہا کرتے ہیں. کہ جو ہم نے ایکس مینس ایکسپورٹ کرتے ہیں, ایم مینس امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے, تو ہم نے کہا کہ جہاں یہ املگمیشن ہوتی ہے جہاں ایکسپورٹس اور امپورٹس ہوتے ہیں, تو اس ایکسپورٹس اور امپورٹس کو ہم نے لکھا ہے نیٹ ایکسپورٹس میں جب ہم مائنس کریں گے ایکسپورٹس مائنس امپورٹس وہاں نکلے گا. اگر یہ مائنس ہوگا یہ پلس ہوگا تو ہم دکھائیں گے کہ یہ نیگیٹو. اگر یہ NX جو نیٹ ایکسپورٹس ہوتے ہیں اگر یہ ہم کہیں گے کہ ہماری اکانومی گروئنگ اکانومی ہے. اگر یہ نیگیٹو نکلے گا کہیں گے کہ یہ گروئنگ نہیں ہے. اس میں اٹلی کے لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہ بھی جتنا نکالیں گے اور ہمارا ڈومیسٹک لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں. اس ٹوٹل پروڈکشن اس ٹوٹل پروڈکشن کو ہم مارکیٹ ویلیو نکالیں گے, اس مارکیٹ ویلیو کو ہم کہیں گے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. فار ایگزامپل یہاں بات کریں گے جہاں بات کریں گے سونیا گاندھی کی بات کریں گے. جو سونیا گاندھی کہاں کی ہے وہ اٹلین ہے. He is actually from Italian, but she is actually working here. ان کی ارننگ جو ان کا انکم بھی ہے وہ بھی ہمارے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں ہم یوز کریں گے. اسی کو کہتے ہیں کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ از نتھنگ بٹ ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر ان آل دی فیکٹرز آف پروڈکشن. جو واٹ ایور ارننگز جو ہم پروڈکشن نکالیں گے اس کی مارکیٹ ویلیو آف آل دی گڈس اینڈ سروسز پروڈیوسڈ بائی دی ڈومیسٹک plus the foreigners in our own economy, in a given economy, within the domestic economy. تو اس کو ہم گراس ڈومیسٹک کہا کرتے ہیں. اور اس میں ہے نیشنل پروڈکٹ. جب ہمارے نیشنل پروڈکٹ ہندوستان کے لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کام کرتے ہیں کہیں پہ, تو جتنا وہ وہاں کماتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے جی ڈی پی میں یوز کریں گے. تو جی ڈی پی میں جو ہماری
ہمارے ڈومیسٹک جو فیکٹرز آف پروڈکشن جتنا نکالتے ہیں تو اس کو ہم اپنے لوگوں کا جو ارننگس ہے واٹ ایور دے ارنڈ اور واٹ ایور شی ارنڈ ان دی فارن کنٹری، جو جتنا وہ کماتے ہیں فارن کنٹری میں، اس کو ہم اپنی کنٹری کے اپنی ڈومیسٹک فیکٹرز کے انکم کو ایڈ کریں گے، اس کو ہم نیشنل انکم کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہوتی ہے یہ، اس کو ہم نیشنل انکم کہتے ہیں۔ ہماری اور ایک بات، جس طرح ہم فار ایگزامپل جرمن سٹیزنز ہوتے ہیں یہاں پہ، جو جرمن سٹیزنز ورک کر رہے ہیں کہاں پہ، انڈیا میں، جغرافی انڈیا میں، جو اس کی انکم ہوتی ہے وہ پارٹ ہماری ہوتی ہے جی ڈی پی کا، وہ پارٹ ہماری ہوتی ہے، مگر وہ ہماری نیشنل انکم کی پارٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی وہ جرمنی میں ہوتی ہے ان کی پارٹ، وہ جرمن میں ہوتی ہے، اس کی نیشنل انکم وہاں کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ مجھے ہوپ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ جی ڈی پی اور جی این پی میں کیا فرق ہے۔ فارن کنٹری میں ہوتے ہیں، مائنس اس کو کریں گے کہ جو انکم ہماری کنٹری میں فیکٹرز آف پروڈکشن ان ڈومیسٹک اکانومی میں، جو ہماری جو یہ سیدھی ہم تھوڑا بہت سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، جو یہ نیٹ فیکٹر یہ ڈیفائن یہ کیا ہوتا ہے، جو ہمارے لوگ فارن کنٹری میں کام کرتے ہیں، جو اتنا اس کو ہم مائنس کریں گے جتنا یہاں لوگ ہماری کنٹری میں فارن لوگ کام کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ فیکٹر انکم ابراڈ۔ یہ ہم اس کو اپنے جی ڈی پی کو ایڈ کر کے ہم نیشنل انکم نکالیں گے۔ تو یہ ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے، جو فارن لوگ ہمارے اکانومی میں کام کرتے ہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن کام کرتے ہیں، اس کو ہم مائنس کر کے جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں تو ہاں ہم اس کو مائنس کر کے ہم یہ نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ، یہ کسی وقت مائنس بھی ہوتا ہے، کسی وقت پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی این پی کیسے، جی این پی پلس نیٹ جی این پی جو ہمارے گراس نیشنل پروڈکٹ کیسے ہوتے ہیں، نیشنل پروڈکٹ کیسے، یہ جی ڈی پی پلس نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ کس طرح یہ کیلکولیٹ کس طرح کریں گے۔ اگر آپ کو نیشنل انکم دکھانا ہے، اگر آپ کی کنٹری یا اسٹیٹ کی گراس اسٹیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ نکالنا ہے، یا اپنے خاندان کی گراس اسٹیٹ پروڈکٹ نکالنی ہے، یا ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر نکالنا ہے، یا ہاؤس ہولڈ انکم نکالنا ہے، کس طرح نکالیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ کسی وقت مائنس بھی ہوتا ہے، کسی وقت پازیٹیو بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہونا چاہیے، موسٹلی یہ پازیٹیو ہونا چاہیے کہ اس میں بہت سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جی ڈی پی کسی وقت ایکسیڈ کرتا ہے جی این پی میں، یہ بھی کسی وقت ہوتا ہے، یہ کیسے انسان کو کیسے یہ انکریز ہو جاتا ہے، کہ یہ ہم نے دکھایا تھا کہ یہ ٹوٹل جی این پی کس طرح ہم لکھیں گے کہ جی ڈی پی پلس نیٹ فیکٹر انکم اینڈ یہ کس طرح ہم ایکچولی کوانٹیفائی کریں گے۔ کوانٹیفائی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، مگر یہ سمپل سا طریقہ ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ان کی نیٹ ارننگز جو وہاں کے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، اس کو ہم مائنس کر کے ہم اپنے جی این پی نکالیں گے، گراس نیشنل پروڈکٹ آف آور کنٹری، دس از اے سمپل۔ تو اس کے بعد کیا کریں گے ہم، اس کے بعد دیکھیں یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، یہ کس طرح ہم دیکھیں گے کہ کسی وقت یہ جی ڈی پی زیادہ ہوتا ہے جی این پی میں، سو کسی وقت ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے کہ فار ایگزامپل کسی وقت ہمارے کنٹری میں باہر کے فارن کے پروڈکشن یونٹ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں فارن انویسٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کسی وقت یہاں اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ جاب ہونا چاہیے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، فارن کنٹریز جہاں آتے ہیں دے آر انویسٹنگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے جی ڈی پی ایکسیڈز، اس ٹائم جی ڈی پی زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ اکانومی میں تو اس میں تھوڑا بہت بھی ہوتی ہے کہ
یہ جی ڈی پی زیادہ ہوتا ہے جی این پی سے، کہ ہمارا جی این پی اس ٹائم کم ہونے کے چانسز ہے، مگر یہ کسی وقت ایکسس ہوتا ہے کہ فارینرز یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، ایکسس ہوتا ہے کہ یہ اس کا خیال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں گے کہ اٹ واز کہ کسی وقت وی ہیو اگر 2019 کی بات کریں گے ہم، جی ڈی 4.5% آف جو نیشنل انکم جو فائنینس پروڈکٹ یونٹس یہاں پہ ہے، جن کی یہاں نیٹ فیکٹر انکم ہے، یہ 4.5% ہمارا جی ڈی پی کا شیئر تھا اس ٹائم، یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں اور اس میں یہ اور ایک بات ہوتی ہے کہ یہ بیلنس آف پیمنٹ کیسے آئیں گے، بیلنس آف پیمنٹ کا کیسے آئیں گے ہماری اکانومی میں، توازن کیسے آئیں گے، بیلنس آف پیمنٹ تجارت کا توازن، اس میں توازن کیسے آئیں گے، جیسے کہ ہم کہیں گے ٹریڈ سرپلس، ٹریڈ ڈیفیسٹ کس طرح ہوتا ہے، کہیں گے جب ہم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ زیادہ پیسے آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنٹری ریسیٹس فرام ایکسپورٹس، زیادہ زیادہ ہم پیسہ انسان کو یہاں اپنی کنٹری کو ملے گی، تو اس میں سرپلس ہوتے ہیں اس ٹائم، ایکسپورٹس از گریٹر دین امپورٹ ریسیٹ، امپورٹ پیمنٹ، سو اس کو کاز کیا کرتے ہیں کہ آؤٹ فلو آف منی زیادہ ہوتی ہے، آؤٹ فلو آف مشینری زیادہ آتی ہے، تو اس میں اس ٹائپ ہم کہیں گے کہ ہمیں زیادہ 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 سرپلس ہونے کی چانسز ہے، ٹریڈ زیادہ ہوتا ہے ہمارا، ایکسپورٹ زیادہ ہوتا ہے، تو کسی وقت زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ آؤٹ فلو آف منی جو زیادہ ہوتی ہے کسی وقت، تو اس میں ٹریڈ بیلنس ہونے کی چانسز زیادہ زیادہ ہوتی ہے کہ کسی وقت ہم ایکسپورٹ جتنے ہوتے ہیں اتنے امپورٹس ہوتے ہیں، تو ٹریڈ بیلنس کے ہونے کی چانس ہے، مگر کسی وقت ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوتا ہے تو ٹریڈ انیکوالٹی آتی ہے، ٹریڈ بیلنس نہیں ہوتی، کسی وقت جب ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، امپورٹ اس کا مطلب زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ امپورٹس کی گورنمنٹ جب ایسی چیزیں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹریڈ ہی سرپلس ہونا چاہیے، کہ زیادہ کہ ہم ایک اس بیلنس اور اس چیز کو ہم ٹریڈ بیلنس میں ہم دو چیزوں کی ذکر کرتے ہیں، وہ ٹینجیبلز اینڈ انویزیبلز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں اس ٹریڈ بیلنس میں ہمیں کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے گڈس اینڈ سروسز ہمیں کتنی گڈس اینڈ سروس ہم نے ایکسپورٹ کر دی، کتنی گڈس اینڈ سروس ہم نے امپورٹ کر دی، اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ٹینجیبل گڈ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر سے امپورٹ کی ہے، فار ایگزامپل ہم نے ایک ٹرک ہم نے امپورٹ کی ہے، ایک گاڑی ہم نے امپورٹ کی ہے، یا ہم نے کوئی سروس امپورٹ کی ہے، فار ایگزامپل کنسلٹنسی سروس ہم نے امپورٹ کی ہے، کوئی فار ایگزامپل یہاں باہر کی کنسلٹنسیز ہے، یا ہم باہر کے فار ایگزامپل ایران کی یہاں ایک ایمبیسی ہے وہ سروس دیتی ہے، تو ان کو ہم انویزیبل کہتے ہیں، یا انٹرنیٹ کوئی فیسلٹی ہم نے لی وہاں باہر سے، تو اس کو ہم انویزیبل کہتے ہیں، مگر ٹینجیبل گڈس ہوتے ہیں کہ جیسے کو ہم گاڑیاں لاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں لاتے ہیں، تو ان چیزوں کا چرچا ہمیں یہاں ضروری کرنا ہے، غیر مرانی کی جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں انویزیبلز، تو انویزیبلز میں ہم نے کہا کہ ٹورزم ہوتے ہیں، شپنگ ہوتے ہیں، یا جہاز سروس ہوتے ہیں، یہ ایسی چیزوں کو، یا کوئی لیبر کے ریمیٹنسز جو باہر سے ملتے ہیں، تو یہ تھرو بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہم کو ملتے ہیں کہ یہ بینک سروس، فار ایگزامپل فارن بینکس، جہاں ہماری ریمیٹنسز وہ ڈالر میں ہوتے اجرت جو ملتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، وہ سروس وہاں بینک دیتے ہیں، وہ انڈین کرنسی میں بھیج دیتے ہیں، تو آر دی سروسز وچ وی نیڈ ٹو انکلوڈ ان آور بیلنس آف پیمنٹس، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ریمیٹنسز کیسے ملتے ہیں، کیسے کر بھیجتے ہیں، کیسے کون کون سی چیزیں ہمیں وہاں ان سالڈ فارم میں ہوتے ہیں، جو سروسز جیسے کہ ہم بینکنگ سروسز ملتے ہیں، یا کوئی ایسا سروس ٹورزم ریلیٹڈ سروس ملتے ہیں، یا کوئی دیتی ہے ایکسٹرنل آؤٹ سائڈ کنٹریز، یا اس بنیاد پہ ہمیں گورنمنٹ کو ضرورت پڑا ایک کیپٹل اور کرنٹ اکاؤنٹ، کیپٹل اکاؤنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، کرنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کا
انویزیبلز جو ہم انویزیبلز اینڈ انٹینجیبلز کو ہم کوانٹیفائی کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ٹریڈ بیلنس ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ جو ہم اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے ایکچولی، جس سے ہمیں بیلنس آف پیمنٹ ملے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ میں بہت سارے یہ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ریکارڈ رکھتا ہے۔ ہم نے فلو آف انکم فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، یہ کرنٹ ہوتا ہے جو از اے ریکارڈ آف ٹرانزیکشنز آف گڈس اینڈ سروسز۔ کتنی ایک کنٹری سے ہم نے کتنی ایکسپورٹ یا بات کریں گے، ہم یہ پیسوں کی بات کریں گے، ہم کتنی چیزیں ہم نے باہر سے امپورٹ کی ہے اور اس کے لیے ہم نے کتنا پیسہ دینا پڑا، جو کہ ہم نے ایک ٹیبلٹ فارم میں ہم نے وہ دکھائے کی ہے اور کتنے گڈس ہم نے ایکسپورٹ کی ہے، تو ہم اس میں لکھیں گے اس کا ویلیو، مانیٹری ویلیو لکھیں گے ان چیزوں کو۔ دوسری بات یہ جو ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے جو کیپٹل اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، یہ فلو آف کیپٹل اینڈ فائنانس ہوتے ہیں، کس فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری۔ اس میں کیا ہوتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ میں؟ کیپٹل اکاؤنٹ میں بہت بڑے چیزوں کو ایک اور کالم بنتا ہے، کتنی ہم نے فائنانشل ٹرانزیکشن کی ہے یا کتنی ہم نے کیپٹل ٹرانزیکشن کی ہے۔ کیپٹل مینس ہم نے بانڈز، شیئرز، ڈیبینچرز، کتنا لینڈ اور کتنی گولڈ، کتنے آپس میں ہم نے ٹریڈ کیا تھا، یہ اس اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ایک کنٹری کے اکاؤنٹ میں اس کو ہم کرنٹ کیپٹل اکاؤنٹ کہا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انویزیبلز جو ہوتے ہیں، یہ انویزیبلز جو ہوتے ہیں یا سروسز جو ہوتے ہیں، یہ کسی وقت ٹائم کہا کرتے تھے، یہ ٹائم بینگس ہوتے ہیں، اس ٹائم یہ ٹائم کے بعد نہیں ہوتے ہیں۔ اس ٹائم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہوتی ہے، یہ بیلنس آف ٹریڈ پلس انویزیبلز کی بات ہم کرتے ہیں۔ چھوڑیے وہ، ہمیں اسے کچھ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کرنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کی بات کریں گے۔ جو یہ کیپٹل اکاؤنٹ کی ہم نے بات کی کہ اس میں کراس بارڈر دیکھتے ہیں ہم، کراس بارڈر میں پرچیز اینڈ سیل، کتنی چیزوں کی سیل، ریئل اسٹیٹ کا کتنا ہو گیا۔ فار ایگزامپل کسی وقت ایک کنٹری دوسری کنٹری کو ریئل اسٹیٹ پر دیتا ہے، یہ ان چیزوں کو ہم ان چیزوں کو بھی ایڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو فائنانشل ایسیٹس، اس فائنانشل ایسیٹس کون ایسیٹس ہوتے ہیں، اس ایسیٹس میں ہوتے ہیں فزیکل ایسیٹس، فار ایگزامپل لینڈ ہوتا ہے، فیکٹریز ہوتے ہیں یا ہاؤسز ہوتے ہیں۔ فارن کنٹریز کو یہاں فارن کنٹریز میں ہم نے کوئی ایمبیسی لگائی ہے، ہم نے کوئی لینڈ خریدا ہے، وہاں ہماری گورنمنٹ نے کوئی فیکٹری خریدی ہے، وہاں ہمارے کنٹری نے کوئی لینڈ خریدا ہے وہاں فار ڈفرینٹ پرپزز، اور فارن کنٹری نے ہماری کنٹری میں ان چیزوں کو خریدا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں اس کو بھی کیپٹل اکاؤنٹ میں لایا جاتا ہے۔ اور دوسری فائنانس ایسیٹس، جس میں ہم فائنانس ایسیٹس کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی کیپٹل اکاؤنٹ میں لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل بانڈس کتنے ہوتے ہیں، سٹاکس کتنے ہوتے ہیں، شیئرس اینڈ ڈیبینچرز کی ٹریڈ کتنا ہوا ہے، یہ بھی ایک سال میں ایک اکاؤنٹ بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پرچیز، یہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ کتنا پرچیز کیا ہے، یہ فار ایگزامپل ہم نے ان چیزوں کو ٹرانزیکشن ریکارڈز میں ٹوائس ہوتا ہے، یہ 2 بار ہوتے ہیں ہمارے کیپٹل اکاؤنٹ میں، 2 بار ہوتے ہیں۔ یہ ڈیبٹ اکاؤنٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ کریڈٹ اکاؤنٹ ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایسا نہ پرابلم، اس میں بہت پرابلم میں پھنس جائے گی ایک کنٹری۔ فائنانشل ایسیٹس یا گورنمنٹ بانڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ایک ڈومیسٹک جو ایسٹ ہوتا ہے یا ڈومیسٹک ایسٹ، فارن ڈومیسٹک ایسٹ ہوتا ہے، ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، امپورٹ کسی وقت کرتے ہیں، کیپٹل ان فلو ہوتا ہے، کیپٹل آؤٹ فلو ہوتا ہے، یہ سارا کچھ کیپٹل کرنٹ اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ انڈیا، اگر سپوز یہ فردر ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے فائنانس کا لینڈ اینڈ سو فور، جو فائنانس ایسٹ میں ڈیبینچرز اینڈ کیپٹل
اور جو کوئی کیپٹل ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ میں ایکسٹرنل کتنی جاتی ہے کسی وقت یا ایکسٹرنل کمرشل بارونگز کتنی لائے کتنا پیسہ لائے شارٹ ٹرم کریڈٹ کتنا لائے ہم نے کسی وقت ہم بارونگ کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے کسی ڈیٹ کو واپس کریں بینکنگ کیپٹل کتنا لائے ہم نے فارن انویسٹمنٹ کتنا ہے ہمارے کنٹری میں یا ہمارا کتنا ہے وہاں پہ تو ادر فلوز جو ہم نے بھی ڈسکس کی یہ سارے جو اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہ اتنا آگے ہے کیپٹل اکاؤنٹ از مور امپورٹنٹ دین کرنٹ اکاؤنٹ کی کیپٹل اکاؤنٹ میں بہت سارے بڑے چیزوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو اس میں ایررز اینڈ آپشنز کا بھی ایک کالم ہوتا ہے جس میں اوور آل بیلنس میں حاصل کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں کہ مگر یہ ہمیں دیکھنی پڑتے ہیں کہ یہ جو فارن ایکسچینج ریٹ اس کا بھی جانچ کر کے ہمیں یہ جو اکنامک سروے دکھایا تھا کہ اس میں ہم نے دکھائے تھے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ بیلنس آف پیمنٹ کہ یہ کا توازن جو ہم تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہونا لازمی ہے کتنا ہے بیلنس آف پیمنٹ کتنا یہ جو مائنس بن گیا ایسا یہ جو ٹیبل پلس مائنس کر کے 5,2 یہی دکھایا تھا کہ کیسے یہ ایک انسان کو یہ کیسے یہ ایک انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ کس طرح ایک کیپچر اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم کوانٹیفائی ایک اکانومی کو کوانٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں یہ اس میں اور ایک بات اگر ہم کہیں گے کہ کس طرح یہ ایک کنٹری کا ریکارڈ سرپلس میں چلا جاتا ہے کہ کس طرح یہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے کہ ایک کنٹری کا ریکارڈ جو ہوتا ہے سرپلس فالوز کیسز ہوتا ہے کہ وہاں ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایز ویل ایز کیپٹل اکاؤنٹ سرپلس ہوتا ہے کسی وقت ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ بھی سرپلس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکانومی از گروئنگ اپ ٹو دی لیول اپ ٹو دی میکسیمم لیول تو یہ چرچا جو ہم نے کی ہے یہ ایکسٹرنل سیکٹر سے کہ جس میں ہمیں پتہ چلا کہ کیسے اس طرح ایک انسان کو یہ کس طرح ملے گا کہ ایک ایکویلبرم کیسا ہے ایکسٹرنل سیکٹر میں تو یہ ہمیں لازمی ہونا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ایکچولی ایک اکانومی کیسے ورک کرتے ہیں یہ اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کی بنیاد پہ اکاؤنٹ کون سا اکاؤنٹ کیپٹل اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا چاہیے اگر ڈیفیسٹ میں چلا جائے یہ کون سے اقدام میں کوئی جس میں مالی بحران کا خطرہ نہ آئے تو ہم